اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، ناظرین محترم، کافی وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں پروگرام بصیرت لے کر، اور یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایام کی مناسبت سے ہر کسی کا یہ دل چاہتا ہے کہ ان ایام میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے، کیونکہ یہ نام انہی سے منسوب ہیں۔ اور اسی طرح سے 17 ربیع الاول کا دن کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ جہاں اس تاریخ میں 83 ہجری میں تاریخ عصمت کا دوسرا آفتاب صداقت مطلع انسانیت پر ظہور کر رہا تھا، اور اسی سے 135 برس پہلے اسی تاریخ کو سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت کے طفیل اس کائنات کو پہلے آفتاب صداقت کے مطلع انوار بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ لہذا صادقین کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں، اور جگہ جگہ چاہنے والے اس ذکر سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لیے زاد راہ مہیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں بس چند منٹ پیغمبر گرامی اسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اور ایک شعر جو ہے، ایک نظم ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، اور اس کے بعد آج جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے چھٹے پیشوا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے۔ مظفر وارثی کا کلام شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس میں اس قدر خوبصورت انداز میں پیغمبر گرامی اسلام کا مرتبہ اور مقام کے چند اسباق جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کس انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ محتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ ہر نصاب جو دنیا کا لکھا ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسا نصاب پیغمبر گرامی اسلام لائے کہ جسے معجزہ جاوداں کہتے ہیں۔ دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر بھی۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ، بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جاں پر لے، جو تیغ زن سے لڑا نہ حتیٰ، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے۔
اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے، صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں بھی، صف بے صف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بے سجدہ بھی سر بے کف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ناظرین محترم، چونکہ میرا بھی دل چاہا کہ اپنے بساط بھر ذکر نبی مکرم اسلام میں حصہ ڈالوں، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ دونوں مناسبتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس تاریخ کو اس طرح سے انتخاب کیا ہے کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں 17 تاریخ کو دونوں صادق ہستیوں کو بھیجا، گویا کہ دادا اور پوتے کی تاریخ صداقت بھی متحد ہو گئی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلک آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ خدائی اخبار کا مجموعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اخبار کا دار و مدار مخبر کی صداقت پر ہی ہوا کرتا ہے، لہذا اس مذہب کی حقانیت کا انحصار بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ مخبر صادق ہو، اور لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اصول کا بیان نبی صادق کے ذریعے فرمایا، اور اس کی تشریحات اور اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ کام جو ہے وہ کر دیا کہ اس بیان کی تفصیل اور تشریح جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام کا لقب صادق، اور اس کے علاوہ بہت سے القاب ہمیں ملتے ہیں، فاضل، قاہر، باقی، کامل، منجی، صابر، طاہر، اور آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، جس کے معنی نہر کے معنی میں ہے، اور ایک نہر جو ہے وہ جنت میں بھی کہ جس کا نام جعفر ہے۔ گویا یہ خود اشارہ ہے کہ آپ کے علوم، آپ کے کمالات اور آپ کے علوم سے ایک عالم فیضیاب ہوگا، ایک جہان، ایک کائنات سیراب ہوگی، اور آپ کے علوم کی وسعتیں جنت کی نہروں جیسی ہیں، اور آپ سے واقعی فیض حاصل کرنے والا گویا اہل جنت میں سے ہے۔ آپ کے والد گرامی قدر کا اسم مبارک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور والدہ گرامی جناب ام فروہ ہیں کہ جن کی قابلیت، علم و تقوی، جن کی فضیلتیں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، بہت ہی پرہیزگار اور کامل خاتون۔ اور امام علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ میرے شکم میں تھا تو مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا، مجھ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور تولد کے بعد بھی کلمہ شہادتین زبان پر جاری ہوا سب سے پہلے، لہذا ہم کہیں گے کہ دنیا دیکھ لے کہ ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو آنے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا یا لاتا نہیں ہے، بلکہ خود اسلام لے کر آتا ہے۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اقوال ہمیں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملے ہیں، اور اس کی وجہ یقیناً بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کی تبدیلی کے ایام تھے کہ وہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے انہوں نے کچھ چھوٹ دی، جبکہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ سختیاں بہت زیادہ تھیں۔ آپ کی ولادت عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی کہ جس کا سلسلہ تقریباً 86 ہجری تک رہا، اور اس کے بعد 86 ہجری سے 96 تک ولید بن عبد الملک کا دور رہا۔ ولید کے بعد سلمان بن عبد الملک چند دنوں کے لیے حاکم بنا، پھر تھوڑے ہی عرصے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت رہی۔ 100 ہجری میں یزید بن عبد الملک برسر اقتدار آیا۔ 5 سال کے بعد ہشام بن عبد الملک کا دور شروع ہوا جو تقریباً 20 سال جاری رہا۔
125 ہجری میں ولید بن یزید بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور اس کے فوری خاتمے پر 126 ہجری میں یزید ناقص برسر اقتدار آیا اور چند دنوں کے بعد ابراہیم بن الولید کو حکومت ملی اور اس کے بعد مروان الحمار برسر اقتدار آیا کہ جس کے خاتمے سے اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ابو العباس صفاح نے 132 ہجری میں تخت و تاج پر قبضہ کر لیا اور عباسی دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ ابو العباس صفاح کی حکومت جو ہے وہ 4 سال رہی اور 4 سالہ حکومت کے بعد منصور دوانقی کو اقتدار ملا اور اس کا سلسلہ 158 ہجری تک جاری رہا، جبکہ 148 میں اس نے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ تاریخ حکومت اموی اور عباسی کے مطالعے سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی حکومت یا خلافت کا ایمان اور کردار سے کوئی تعلق ہمیں نظر آتا ہو اور وراثت یا طاقت کے زور پر سارا کاروبار جو ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑا ہی عبرتناک اور دلچسپ ایک ثبوت ملتا ہے کہ خلفائے اسلام کی فہرست میں جو نام ملتے ہیں یزید ناقص، ولید فاسق اور ابو العباس صفاح، منصور دوانقی، مروان الحمار، کہ خود یہ نام جو ہے ناقص، فاسق، حمار اور صفاح اور دوانقی، یہ خود ان کے اوصاف اور کمالات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ سب افراد خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ اور اسی اسلامی ذوق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اگرچہ نام مسلمان ہوتا ہے، مسلمان حکام کہلاتے ہیں، لیکن بے دین، جاہل، شرابی، جواری اور عیاش قسم کے افراد نظر آتے ہیں اور عالم اسلام انہیں ولی الامر قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ کی جائے۔ اب ان کا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہستیوں کا جو معصوم ہیں، جو فنائے فی اللہ ہیں، کوئی مقابلہ ہی نظر نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام میں کوئی صاحب علم ہے، کوئی صاحب اخلاق ہے، کوئی صبر کا مجسمہ ہے، کوئی عبادت کا نمونہ ہے، کوئی صداقت کا شاہکار ہے اور اس طرح باقی صفات۔ اور یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان میں سے ہر ہستی ایسی ہے کہ جس میں یہ تمام تر جو صفات ہیں وہ بطریق اتم ہمیں نظر آتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے چند ورق آپ کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ میرے مولا کی سیرت اور کردار کیسا رہا اور کس انداز میں امت کی رہنمائی فرمائی اور کس انداز میں آپ نے زندگی بسر کی۔ اور یقیناً اس سیرت طیبہ پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پایا جاتا ہے۔ معتب کہتا ہے کہ مدینہ میں قحط پڑا، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ مولا نے بلایا اور فرمایا کہ کتنا جو ہے وہ اناج ہمارے پاس ہے۔ کہا کہ چند ماہ کے لیے ہمارے پاس اناج جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سارا اناج جو ہے، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے، ان کو بازار میں لے جایا جائے اور بیچ دیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں آج کل کھانا نہیں مل رہا۔ فرمایا بیچ دو۔ کہا کہ غلام تھا، ظاہر ہے، کہا کہ میں گیا اور میں نے جا کر بازار میں سب کچھ بیچ دیا۔ اب فرمایا کہ جس طرح لوگ روزانہ کی ضرورت کے مطابق کھانا مہیا کرتے ہیں اور خوراک خریدتے ہیں، تم بھی اسی طرح سے میرے گھر والوں کے لیے اناج جو ہے وہ تہیا کرو۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ مدینہ میں قحط ہے اور حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا غریب عوام اور عام لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہی کی طرح گندم اور جو کو مکس کر کے استعمال کیا جائے، چونکہ میں احتیاط اور میانہ روی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو دیکھے کہ اسی طرح سے جس طرح سے خدا چاہتا ہے یہ زندگی گزارتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی بزنس مین کو، کسی کاروبار کرنے والے کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے
زیادہ سے زیادہ کمائی کی جائے اور زیادہ سے زیادہ سود جو ہے وہ لیا جائے اور اجناس کو مہنگے داموں بیچنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے 1000 دینار جو ہے اپنے ایک غلام کو دیا جس کا نام مصادف ہے۔ فرمایا کہ گھر کا خرچہ بڑھ گیا ہے، چونکہ افراد خاندان کے زیادہ ہیں اور خرچ بڑھ گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پیسے کے ساتھ کوئی سامان خریدو تجارت کا اور اس کو جا کر بیچو، مصر لے جاؤ اور اس کو بیچا جائے تاکہ یہ ہے کہ کچھ مہیا کیا جا سکے خاندان کے لیے اور گھر کے لیے۔ لہٰذا تجارت عام تھی اس زمانے میں۔ اب یہ غلام کیا کرتا ہے، مصر جاتا ہے کچھ تاجروں کے ہمراہ اور کچھ سامان خریدتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے دیکھا کہ مصر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، پوچھا کہ فلان چیز ہم لے کر آ رہے ہیں تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کہا کہ اس کی بہت زیادہ کمی ہے اور اس کی جو ہے بازار میں بہت زیادہ مطلب ضرورت ہے اس چیز کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپس میں تاجروں نے طے کیا کہ اس کو ڈبل قیمت پر ہم سیل کریں گے اور کوئی بھی کم قیمت پر نہیں بیچے گا۔ نتیجتاً جب وہ کمائی کر کے اپنا پیسہ لے کر پروفٹ کے ساتھ واپس آتا ہے اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر 2 تھیلیاں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اصل سرمایہ ہے اور یہ اس کا نفع ہے، تو فرمایا کہ اتنا زیادہ نفع تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پورا قصہ جب سناتا ہے غلام میرے مولا کا، تو فرمایا کہ ہمیں اس قسم کا سود نہیں چاہیے ہے اور اصل سرمایہ اٹھا لیتے ہیں اور جو اس کا سود ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور پھر میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ خنجر شمشیر کی ضربت کھانا آسان ہے رزق حلال سے۔ لہٰذا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے جب تک نفع نہیں کمائے گا تو بزنس کرنا یا کمائی کرنا انسان کا حق ہے، جب تک مناسب نفع نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اہم ہے کہ کس انداز میں کتنا اور کب کس طرح سے کمایا جائے، کمائی کا ذریعہ معلوم ہونا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خشک مقدس قسم کے افراد کچھ چیزوں کو دینی رنگ دے کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور نتیجتاً بہت سے لوگ حتیٰ دین سے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یقیناً زہد اور تقویٰ اپنی ذات کے لیے اس کا معنی سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت کچھ افراد کے ساتھ تشریف فرما تھے، ابو حمزہ بیان کرتے ہیں بہت ہی مزیدار کھانا جو ہے وہ ان مہمانوں کے سامنے رکھا گیا، جن میں بہترین قسم کے اور بہت ہی لذیذ خورما اور بہترین کھانا، کہا کہ ہم نے اس قسم کا کھانا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو اب حاضرین میں سے ایک فرد کہتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے وہ رسول خدا کے فرزند کے پاس ہے، اگر ہم کھائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے بحث پرس کی جائے گی اور پوچھ گچھ کی جائے گی اس نعمت کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک قرآن کی آیت کو پیش کیا اس نے کہ وَلَا تَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمتوں کے بارے میں قطعاً سوال کیا جائے گا۔ تو میرے مولا نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم اس سے زیادہ کریم اور اس سے زیادہ بزرگتر ہے کہ وہ اچھا کھانا تمہیں دے اور پھر اس کے بارے میں پوچھے۔ تو پھر پوچھا کہ یہ کیا نعمت ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم تم سے محمد و آل محمد علیہ السلام جیسی نعمت کے عطا کرنے پر باز پرس فرمائے گا اور تم سے پوچھے گا ہماری ولایت کے بارے میں، آل محمد کی ولایت کے بارے میں، کہ آیا تم نے اس ولایت اور اس نعمت عظمیٰ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو نعمتوں کا سوال ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کھانا دیا، پینا دیا اور ایسی چیزیں دی۔ یقیناً اگر انسان اسراف کرے، تبذیر کرے اور غلط راستے میں استعمال کرے تو ایک الگ سوال ہے، لیکن یہ کہ رزق حلال اگر پروردگار عالم نے دیا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے اور انسان ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو
مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ نعمتیں جو پروردگار عالم نے پیدا کی ہیں اور انسان کو عطا کی ہیں، اسی لیے ہے کہ لوگ اس کو استعمال کریں۔ ہاں، اس سے دل بستگی، اور یہ ایسا نہ ہو کہ ہر بس تمام ہم غم یہ ہو کہ مال دنیا کو حاصل کریں اور دنیا کے لذات کے پیچھے انسان اس قدر گم ہو جائے کہ اصل اپنے وجود کی حقیقت اور اس سے جو کچھ چاہا گیا ہے اس سے بے خبر ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کی طرف ہم غور کریں اور یہ کہیں کہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر اس کو قبول کیا تو پھر بچت ہے، پھر نجات ہے، اور اگر اس ولایت سے انسان دور ہو جائے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ ابان بن تغلب جو ہیں وہ مولا کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں حضرت کے ہمراہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے عازم تھا۔ جب مکہ پہنچے ہم لوگ تو حرم کے نزدیک میرے مولا پیدل ہو گئے، اتر گئے سواری سے، غسل فرمایا، اپنے جوتے جو ہیں وہ اتار لیے اور پا برہنہ حرم میں داخل ہوئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ تو اس قدر احترام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، اور اسی طرح عبادت کے حوالے سے مالک بن انس کہتے ہیں کہ جعفر بن محمد ہمیشہ یا روزے کی حالت میں ہوتے تھے یا نماز کی حالت میں ہوتے تھے یا ذکر خدا میں مشغول ہوتے تھے، بہت بڑے عبادت گزار اور زہاد میں سے محسوب ہوتے تھے، اور بہت زیادہ حدیث کہتے تھے، اور آپ کی مجلس، آپ کی محفل بہت انسان اس سے فیض حاصل کرتا تھا، پرفائدہ ہوتی تھی۔ اور جب میرے مولا کوئی حدیث بیان فرماتے اور فرماتے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آپ کا رنگ مبارک تغیر کر جاتا، متغیر ہو جاتا، رنگ بدل جاتا۔ کہا ایک سال میں حج کے لیے مولا کے ہمراہ گیا، سفر حج تھا۔ اب جب وہاں پہنچتا ہے ایک محرم، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے لبیک اللہم لبیک کہہ کر انسان تلبیہ کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا کی حالت اتنی دگرگون ہو گئی کہ آپ یہ جملہ ادا نہیں کر پا رہے تھے، بےتابی اس قدر تھی۔ کہا کہ میں نے کہا ہے فرزند رسول لبیک کہیے۔ کہا کیسے کہوں لبیک اللہم لبیک، حالانکہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم یہ کہے لا لبیک ولا سعدیک۔ اب یقیناً ان کا مقام، مرتبہ، عظمتیں، فضیلتیں ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جنت میں جانے کی مشتاق نہیں ہیں بلکہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری ہدایت اور ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ بندہ تو جب ایک 2 رکعت نماز بجا لاتا ہے تو اس قدر مغرور مت ہو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ظاہری مقدس نمائیاں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہمیں حاصل ہو گیا اور ہم اس کے بہت ہی نیک اور پاک بندے ہیں، جبکہ وہ بزرگ ہستیاں سکھاتی ہیں کہ عمل بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بارگاہ میں انسان حیا کرے اور اس کی بارگاہ میں متواضع ہو اور اپنے آپ کو کچھ ایک اور چھوٹا سمجھے۔ امام کے ایک ساتھی قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا ایک بچہ جو ہے وہ بیمار تھا، اور اس کی عیادت کے لیے جب یہ لوگ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے گھر کے سامنے جو ہے وہ افسردہ ہیں اور محزون ہیں۔ بچے کا حال پوچھا، فرمایا ہاں خدا کی قسم وہ اس کی حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ بس اب وہ جانے والا ہے، اور محزون دکھائی دیتے تھے۔ کہا کہ اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے، تشریف لے گئے، واپس آئے تو پھر یوں تھا جیسے حزن میں کچھ کمی ہے، اندوہ میں، دکھ میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا، میں نے سمجھا کہ بیمار کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے اور شاید صحت یابی کی طرف جو ہے وہ ہے۔ تو کہا کہ پھر ہم نے بچے کا حال پوچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے لیے بہت تعجب والی بات تھی کہ جب وہ زندہ تھا اور بیمار تھا تو امام علیہ السلام محزون نظر آتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ کی حالت بہتر ہے، تو وہ اظہار کرتا ہے اپنی اس بات کی۔ فرمایا ہم وہ خاندان ہیں کہ جو مصیبت سے پہلے ہم پریشانی کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی رضا ہو،
جب قضا آ جائے تو پھر ہم اس کی رضایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام پر میں وارد ہوا، میں گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے مولا نماز کی حالت میں ہیں، بس رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حالت رکوع اور حالت سجدہ میں آپ نے 60 بار سبحان اللہ کہا۔ سبحان اللہ، کس قدر مقام اور منزلت اور کس قدر عبادات آپ کی اس طرح سے کہ جب اس میں غرق کے عبادت دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ ان کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے، اور وہ اپنے پروردگار کے عالم کی بارگاہ میں اس انداز میں تسبیح کہتے ہیں۔ کھانا کتنا سادہ تناول فرماتے ہیں، لیکن ہمیں تمام ائمہ طاہرین اور بہت سے انبیاء کی سیرت طاہرہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہترین کھانا تیار کرواتے، اس کو دیکھتے اور پھر لوگوں کو تقسیم کر دیتے، اپنے مہمانوں کو، اپنے آنے والوں کو، دوسرے افراد کے گھروں میں بھجواتے اور خود سادہ کھانا تناول فرماتے۔ ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں شام کو امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا، دسترخوان پر سرکہ تھا اور اولیو آئل تھا اور گوشت رکھا ہوا تھا۔ حضرت نے گوشت کو اپنے دست مبارک کے ساتھ توڑا اور میرے سامنے رکھ دیا اور خود سرکہ اور روغن زیتون کے ساتھ کھانا کھایا اور گوشت تناول نہیں کیا، اور فرمایا کہ ہمارا یہ کھانا ہے، اور یہی انبیاء کا کھانا بھی تھا۔ میرے مولا غریبوں کا اس قدر خیال رکھتے کہ اپنے اجداد کی مانند ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب رات ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا تو بہت سارا اناج اور کھانے پینے کی اشیاء، پیسہ، گوشت، اس طرح کی چیزیں بیگ میں ڈالتے اور مختلف گھروں میں جاتے اور جا کر غریبوں، فقیروں اور بیچاروں کو جو ہے وہ تقسیم کرتے، اور اس انداز میں کہ وہ حضرت کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو یہی سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ملتی ہے کہ جب رحلت ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ کون اس دنیا سے گیا ہے اور اب کھانا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو واقعات جاری رہیں گے، لیکن ہمیں کچھ اور مطالب بھی بیان کرنے ہیں، لہٰذا میں آخری جو آپ سے منسوب واقعہ ایک بیان کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گرم دن تھا، بہت زیادہ شدید گرمی تھی، تو ایک شخص دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کام کر رہے ہیں اور کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا میں آپ کے قربان جاؤں یا ابن رسول اللہ، آپ رسول خدا کے ساتھ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے، تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ مال دنیا کو کمانے کے لیے اتنی گرمی میں جو ہے اتنی زحمت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے عبداللہ، رزق حلال کمانے کے لیے میں گھر سے باہر آیا ہوں اور میں اتنی محنت کروں گا کہ تجھ جیسوں سے میں بے نیاز ہو جاؤں۔ یہ واقعات ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں جو پیش آتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہم سے بیان کیے جاتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو پھر لگے گا کہ جیسے وہ صادق ہیں اس طرح سے ہم بھی سچے پیروکار بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان یہ دیکھے کہ چند دن کی دنیا کے لیے اگر کوشش کرنی ہے تو بھی اس لیے کہ عزت نصیب ہو اور دوسروں کے سامنے دست ذلت پھیلانا جو ہے وہ نہ پڑے، اور اسی طرح سے اگر عبادت کرنی ہے تو سچے دل سے کس طرح سے پروردگار عالم کو پکاریں، دوسروں کو عبادت کرنی ہے تو کیا کریں، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت پر صبر جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جس طرح سے تو نے ہمیں اتنے پاک و پاکیزہ رہبر عنایت فرمائے ہیں، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے بہترین انداز میں تیرے بندے بن سکیں انشاءاللہ۔ ناظرین محترم،
بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر ظالم اور جابر بادشاہ یا حاکم وقت نے ہر امام کی زندگی میں ان کو دکھ دیے، تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، اور وہ جانتے تھے کہ اصل خلافت کے حقدار ہم لوگ نہیں ہیں۔ یہ بخوبی اس چیز سے وہ آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اصل حقدار یہ ہے، اور ہم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم غاصب ہیں، ہم قابض ہیں، ہم نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہر حاکم نے اپنے دور میں جو ہے وہ بے انتہا ظلم کیے۔ منصور ردوہ نے کی کہ جس نے امام علیہ السلام کو بالآخر زہر بھی دیا اور مظالم بھی کیے، اور اس قدر وہ ظالم تھا کہ اس نے مدینہ سے تقریباً 70-75 حسنی سادات کو گرفتار کیا، ان کے گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور مدینہ سے باہر لے آیا۔ جب خبر ملی تو امام صادق علیہ السلام وہاں آئے اور آ کر بہت زیادہ گریہ کیا اور حتیٰ بہت سے دن بخار میں مبتلا رہے۔ عام سادات کی جو قدر نہیں کرتے اور ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے نزدیک امام جو کہ مجسمہ کمالات تھے اور جن کی شخصیت کا دنیا کے افراد کے سامنے بے انتہا احترام تھا، تو کیسے آپ کا وجود اس کی نگاہ میں قابل برداشت ہو سکتا ہوگا۔ لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اس نے بار بار مولا کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن پروردگار عالم جب تک چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچانا، وہ اس کو بچاتا ہے اور اس کو کوئی غزل نہیں پہنچا سکتا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بغرض تذلیل طلب کیا مولا کو اپنے دربار میں، تو جب دربار میں آیا تو کس طرح سے پروردگار عالم جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مکھی تھی جو بار بار منصور کی ناک پر بیٹھ جاتی، بالآخر جھنجھلا گیا اور پوچھا کہ آخر خدا نے اسے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو میرے مولا نے بہت ہی خوبصورت جواب، جو کہ تمام ظالم حاکم اور کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے اور یہ سمجھ لیں کہ ایسی ناتوانی اور بے کسی کے باوجود سارے عالم پر کس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ بہت سارے جادوگروں کو بلایا اور اکٹھا کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جادوگر جادو کے زور پر امام علیہ السلام کی توہین کریں، لیکن امام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت کے ساتھ قالین کے شعر کو اشارہ کیا جو کہ مجسم ہوا، اور اس نے تمام جادوگروں کو نگل لیا۔ تو اس کے بعد منصور کہتا ہے کہ جادوگروں کو واپس کیا جائے، مطالبہ کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے، جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی میرا خیال ہے۔ تو میرے مولا سے جب اس نے مطالبہ کیا تو فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی واپس کر دیتا، لہذا اب یہ نہیں ہو سکتا۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ ہم وارث موسیٰ ہیں اور تو فرعون کا وارث ہے۔ تو کل جب موسیٰ سے مقابلے کرنے والوں کا جو حشر ہوا تھا وہ آج کے جادوگروں کا انجام ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات اس نے منصور دوانکی نے آپ کے گھر میں آگ لگوا دی تاکہ تمام افراد خانہ گھر کے اندر جل کے مر جائیں، چنانچہ آگ پھیل گئی اور اب اصحاب بہت زیادہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے توجہ نہیں فرمائی، اور پھر آخر میں آگ سے خطاب کر کے فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ انا ابن ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل کا فرزند ہوں، تیری کیا مجال کہ مجھے اور میرے گھر کو جلا سکے؟ لہٰذا آگ تھم گئی اور آپ نے دامن قبا کی ہوا دے کر اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ جی کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جادو کا بات کر رہے ہیں، بات بہت اچھی ہے،
دین کی بات اب کرے بہت اچھی بات ہے. اور جادو کرنے والوں کو کا عذاب ادھر ہی دنیا میں ملتا رہتا ہے نا آدمی کو. جی بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بات کرنی تھی اور ہم کو وہ اس کی دعا آپ سکھا دینا کہ اپنے کو شنک ہوئے کہ اپنے کو جادو کر دیا, اسی کو دعا پڑی تو شنک نکل جاتا ہے دل کے اندر. جی ٹھیک ہے. وہ تو اس کے اوپر روشنی ڈالنا پلیز. بہرحال ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر سوال ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا. انشاءاللہ ہم آخر میں اس کی طرف اشارہ کریں گے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال کوئی موقع جو ہے اس نے نہیں گنوایا. کئی دفعہ گنوار اور جاہل قسم کے لوگوں کو دربار میں اکٹھا کیا اور مولا کے آتے ہی اس کا مقصد تھا کہ حملہ کریں, لیکن آپ کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ جب میرے مولا دربار میں تشریف لے گئے تو ان سے کوئی کلام نہیں ہو سکا. البتہ اس طرح کی حرکتیں جب کرتے ہیں لوگ تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرے مولا قوم کے سامنے آتے رہے, لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہے کہ آپ کے کمالات اور آپ کے حالات سے باخبر ہوتے رہے. اسی طرح سے اس نے ایک دفعہ ایک ہندی طبیب کی موجودگی میں میرے مولا کو طلب کیا اور رعب جمانے کے لیے تقریر شروع کر دی. میرے مولا نے طبیب سے کہا کہ میں طب تجھ سے بہتر جانتا ہوں, مجھے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کر. آپ نے جب اس طرح سے کہا تو پوچھنے لگا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو, یعنی گرمی کا علاج سرد چیزوں سے اور سردی کا علاج گرم چیزوں سے. اور اس کے بعد فرمایا امراض کا معدہ مرکز ہوتا ہے, لہٰذا سب سے پہلے انسان معدے کی اصلاح کرے. اگر معدہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کسی علاج کی فکر کرو. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ بہترین علاج یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے. طبیب ہندی نے آپ کی بات کی تائید کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم کتاب نہیں ہے بلکہ یہ عطا پروردگار عالم ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ سوالات پوچھے طبیب سے. پوچھا کہ آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ تم بتاؤ بال سر پر کیوں ہیں؟ پیشانی پر بال کیوں نہیں؟ پیشانی پر شکن کیوں نہیں؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان میں کیوں ہے؟ آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں ہیں؟ بادامی کیوں ہیں؟ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ منہ پر دو ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ سامنے کے دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ پوچھا کہ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھیپھڑے کے دو حصے کیوں ہوئے اور وہ اپنی جگہ کیوں حرکت کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہے؟ گھٹنے آگے کو کیوں جھکتے ہیں پیچھے کو کیوں نہیں جھکتے؟ اور دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ اب وہ طبیب ایک دم گھبرا گیا اور مدہوش ہو گیا سوالات سن کے, اور کہتا ہے کہ یہ تو اسرار خلقت اور رموز کائنات ہیں, اور رموز کائنات کو نمائندہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. چنانچہ اس نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تقاضا کیا کہ ان سوالوں کے جواب آپ ہی عطا فرمائیں. اور پھر میرے مولا نے اس طرح سے جواب بیان فرمایا سر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. بال سر پر نہ ہوتے تو تیل وغیرہ جڑوں تک نہ پہنچ سکتا اور دماغ سردی اور گرمی سے محفوظ نہ ہو سکتا. پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے. پیشانی پر شکنیں اس لیے ہیں تاکہ آنکھیں پسینہ وغیرہ سے محفوظ رہیں. پلکیں اس لیے بنائی گئیں تاکہ تمازت آفتاب پہ قدر ضرورت اثر کر سکے اور سونے میں بھی سہولت ہو. ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے کہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر آنکھوں تک پہنچے. آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے ہیں تاکہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو. آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے ہیں کہ سرما وغیرہ کا استعمال آسانی سے ہو سکے. ناک کا سوراخ نیچے کی طرف اس لیے ہے تاکہ رطوبتیں آسانی سے خارج ہو جائیں. ہونٹ اس لیے بنائے گئے کہ اوپر سے آنے والی رطوبتیں دہن کے اندر نہ جانے پائیں. اور
منہ میں غذا رک سکے۔ داڑھی مردوں کو اس لیے دی گئی تاکہ مرد اور عورت میں امتیاز قائم ہو سکے۔ اگلے دانت اس لیے تیز ہیں تاکہ چیز کا کاٹنا آسان ہو، اور داڑھ اس لیے چوڑی ہے تاکہ غذا کا پیسنا آسان ہو، اور دونوں کے درمیان کے دانت اس لیے لمبے ہیں کہ دونوں کو سنبھال کر رکھیں۔ ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہیں تاکہ چھونے میں اور سختی اور نرمی کا اندازہ کرنے میں آسانی ہو۔ بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں ہے کہ انہیں بار بار کاٹنا پڑتا ہے۔ دل صنوبری شکل کا اس لیے ہے کہ پھیپھڑے میں بے آسانی داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے۔ پھیپھڑے کے 2 حصے اس لیے ہیں تاکہ دل ان کے درمیان رہے۔ جگر محدب اس لیے ہے تاکہ باقاعدہ معدے کے اوپر رہے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا کو ہضم کرتا رہے۔ گردہ لوبیے کی شکل کا اس لیے ہے کہ منی پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے ہیں تاکہ چلنے میں آسانی ہو، ورنہ آدمی چلتے وقت گر پڑتا، اور دونوں پیروں کے تلوے اس لیے خالی ہیں تاکہ دونوں کناروں کا بوجھ پڑنے سے پیر آسانی سے اٹھ سکیں، ورنہ سارے بدن کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا۔ طبیب نے جوابات کو سننے کے بعد حیرت سے کہا، آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا، کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا، اپنے جد بزرگوار سے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے، اور انہوں نے رب العالمین سے حاصل کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، بے شک آپ تمام اہل زمانہ سے زیادہ علم کے مالک ہیں۔ ناظرین محترم، وقت کم ہے، بس میں یہ عرض کروں گی کہ ہمارے امام وہ امام ہیں کہ جن کے 4000 سے زیادہ شاگرد بیان ہوئے ہیں، اور جتنے بھی دیگر مذاہب کے ائمہ ہیں وہ امام علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کی تعلیمات کا ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یقیناً ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے قانون اسلام کو فقہ جعفری کا نام دیا گیا، کہ جو در حقیقت وہی فقہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے، اور اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتابنا حسبنا کتاب اللہ کا کہا اور پھر اس راستے کو اختیار نہیں کیا، یہ کہہ کر اپنے آپ کو اہل بیت سے الگ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسبنا کام نہیں آیا، اور پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے کہ جن کا حل قرآن مجید میں نہیں بلکہ سنت پیغمبر میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے، اور لہٰذا انہوں نے طرح طرح کے راستے جو ہیں وہ اختیار کیے۔ یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ راہ نجات کو دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کے مطابق ہی ہے۔ آپ نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی، اور در حقیقت حوزہ علمیہ کے بانی امام باقر علیہ السلام اور ان کو تکمیل کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، کہ اس زمانے میں حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے ان 2 ائمہ طاہرین کو زیادہ وقت ملا اس انداز میں تبلیغ اور دین کی خدمت کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مذہب اہل بیت میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر احادیث میں ہمیں قال الباقر اور قال الصادق علیہ السلام نظر آتا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں۔ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا کہ جادو کے باطل ہونے کی کیا دعا ہے، تو ظاہر ہے کہ ٹاپک تو نہیں تھا ہمارا، لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ جادوگروں کا تذکرہ سنا تو یہ سوال پوچھا ہے۔ تو یقیناً اگر انسان چاروں کل اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت انسان کرے تو انشاءاللہ جادو جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے، اور اگر ہو سکے تو 70 مرتبہ پانی پر چاروں کل، سورہ مبارکہ حمد، آیت الکرسی اور نعت علی کی تلاوت کرنے کے بعد اس پانی کو پیا بھی جائے اور گھر میں چھڑکا بھی جائے تو اس سے انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں وہ باطل ہونے کی امید ہے۔ آخر میں ایک شعر عرض کر کے میں آپ کی بارگاہ سے اجازت چاہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے جانیں آپ پر قربان ہوں، ہماری ہستی نہیں ہے اس قابل کہ ہم یہ کہہ سکیں، اگر کسی قابل ہیں تو مولا یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں
آپ کی اس عطا کی ہوئی نعمتوں اور روشنیوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شاعر کہتا ہے صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے، امام جعفر صادق صداقت کے فلک چہرے، لقب ہی پڑ گیا صادق صداقت ایسی ہوتی ہے، خزانہ علم کا وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں، سخی کہتے ہیں ہم اس کو سخاوت ایسی ہوتی ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے، ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو، ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو، ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔